جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں حجۃ الوداع یا حجۃ الوداع کا جو ٹاپک ہے وہ چل رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام اور پھر اس کے بعد طواف اور سعی، تو یہ ساری چیزیں ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کر لی تھی۔ تو جب آپ نے طواف اور سعی کر لی، یعنی طواف قدوم اس کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے سعی بھی فرما لی، تو اس کے بعد اب درمیان میں کچھ دن تھے حج کے ایام میں سے، کیونکہ آپ کا حج قران تھا کہ جس میں عمرہ پلس حج ایک ہی احرام میں کرتے ہیں، تو آپ نے ایک طرح سے اب آپ کہہ لیں کہ جی عمرہ کی ادائیگی کر لی، ٹھیک ہے، کہ اس کا طواف ہو گیا اور اس کی سعی ہو گئی۔ تو حج تو اب 8 ذی الحجہ کو شروع ہونا تھا، تو درمیان میں کوئی 4-5 دن تھے، تو آپ علیہ السلام نے مکہ میں ہی ایک جگہ پہ قیام کیا، اس کا نام ہے ابطح۔ تو مقام ابطح پہ آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ قیام فرمایا، اور آپ پھر بیت اللہ میں نہیں آتے تھے، یہاں پر ہی امامت کرواتے تھے، ٹھیک ہے، مسجد حرام میں نہیں آتے تھے، بلکہ یہاں پہ ہی آپ جو ہے وہ امامت کرواتے تھے، اور صحابہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے، اور درمیان میں آ کے آپ نے یہ 4-5 دنوں میں کوئی طواف بھی نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ لوگ نوٹ کر رہے تھے، تو اگر آپ کوئی نفلی کام بھی کرتے تو لوگ اس کو حج کا حصہ بنا لیتے، تو اس لیے آپ نے احتیاط کے تقاضے کے تحت جو ہے وہ صرف حج کے ارکان تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھا، ٹھیک ہے، کوئی زائد کام نفل کے طور پہ نہیں کیا تاکہ لوگوں کو شبہ پیدا نہ ہو۔ تو صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام مکہ پہنچ کے آپ نے طواف کیا، سعی کی، اور پھر آپ نے دوبارہ طواف نہیں کیا، اس کے بعد پھر آپ حج کے لیے نکلیں عرفات کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ یہی بیان کی گئی ہے کہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں۔ تو مقام ابطح میں آپ کا قیام رہا ہے 8 ذی الحجہ تک، جس کو یوم ترویہ کہتے ہیں، اور یہ آپ کا قیام رہا ہے اتوار سے بدھ 4 دن تقریباً، تو اتوار، سوموار، منگل اور بدھ۔ پھر جمعرات کا دن جو ہے وہ 8 ذی الحجہ کا دن تھا، جمعرات کا دن، جس دن پھر آپ جو ہے وہ منا کے لیے نکلے، چاشت کے بعد آپ منا کے لیے نکلے تھے، ٹھیک ہے، 8 ذی الحجہ کو۔ تو صحیح بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ابو جحیفہ سے کہ آپ علیہ السلام نے اس مقام پہ جو ہے وہ قصر نماز ادا کی، 4 دن آپ کا قیام ابطح یا بدحا، اس پہ آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ قصر نماز ادا کی، ظہر کی بھی 2 رکعتیں ادا کی، عصر کی بھی جو ہے وہ 2 رکعتیں ادا کی۔ پھر یہ بھی نقل ہوا ہے روایات میں کہ نماز کے بعد لوگ آتے تھے اور آپ علیہ السلام کے جو ہے وہ ہاتھوں کو چھوتے تھے، یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے۔ تو بلکہ کچھ لوگ یوں بھی کرتے تھے کہ آپ کے ہاتھ اپنے چہرے پہ بھی لگا لیتے تھے۔ تو ابو جحیفہ کہتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ میں بھی گیا آپ علیہ السلام کے پاس، تو میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے چہرے پہ پھیر دیا، تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ مجھے برف سے زیادہ ٹھنڈا محسوس ہوا، اور بہت خوشبودار تھا، مطلب کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ تو یہ صحیح بخاری میں حضرت ابو جحیفہ سے روایت ہے۔ ٹھنڈا ہاتھ میں کیا ٹھنڈا ہمارے ہاں تو واللہ عالم، آپ مطلب جو انہوں نے محسوس کیا انہوں نے نقل کر دیا۔ جی علاقہ گرم ہے وہ، ہاں، مطلب جو چیز انہوں نے معمول سے ذرا ہٹ کے دیکھی تو انہوں نے نقل کر دی، ٹھیک ہے، مطلب گرمی کی شدت زیادہ تھی مکہ میں، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہاتھ آپ علیہ السلام کے ٹھنڈے ہیں تو انہوں نے یہ چیز معمول سے ذرا ہٹ کے دیکھی تو اس کو نقل کر دی۔ تو یہ وہی مقام تھا مقام بدحا یا ابطح، جہاں پہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے واپس آئے، ٹھیک ہے، جب یمن سے حضرت علی واپس آئے تھے تو اسی مقام میں آپ علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اسی جگہ پہ۔ وہ ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ ان کو ایک سریہ کے ساتھ آپ علیہ السلام نے بھیجا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اور وہ قربانی کے جانور بھی لے کر آئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا نیت کی تھی، عمرے کی، حج کی، کیا نیت کی تھی؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے تو یہ نیت کی تھی جو اللہ کے رسول کی نیت ہے میری وہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر انہیں کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کے ساتھ قربانی کے جانور ہیں، لہٰذا آپ حج قران ہی کریں، ٹھیک ہے۔
تو حضرت علی نے بھی پھر آپ علیہ السلام کے ساتھ حج قران کیا، عمرہ کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حج کے لیے آپ کے ساتھ نکلے۔ جی 8 ذی الحج کو پہنچے؟ نہیں، اس سے پہلے، کیونکہ 4 دن آپ کا قیام رہا ہے نا، یہاں اتوار سے بدھ تک 4 دن آپ کا قیام، 8 ذی الحج تو جمعرات کو تھی، تو ان 4 دنوں میں کسی دن آئے تھے، اب وہ دن کا تذکرہ نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے آ گئے تھے، مینا میں نکلنے سے پہلے آ گئے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یمن سے حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی یہاں پر ہی آ کے آپ سے ملے، بدخا میں، وہ بھی یمن سے آئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے بھی پوچھا بھئی آپ نے کیا نیت کی تھی، تو انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے کہ میں تو یہی نیت کر کے نکلا ہوں کہ اللہ کے رسول کی جو نیت ہے بس ہماری بھی وہی نیت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر ان سے پوچھا قربانی کا جانور آپ کے ساتھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا پھر آپ ایسا کریں، آپ عمرہ کریں اور آپ حلال ہو جائیں، یعنی آپ اس کو حج تمتع بنا لیں۔ حضرت علی کو حج قران کا مشورہ دیا، ان کو حج تمتع کا دیا۔ تو نیکسٹ یعنی اب یوں سمجھیں کہ اب جو ہے عمرہ تو ہو گیا، تقریباً 2 ہی چیزیں تھیں عمرے میں بڑی احرام کے بعد، ایک طواف اور ایک سعی۔ تو کچھ لوگ تو حلال ہو گئے تو انہوں نے پھر وہ اپنا قصر بھی کروا لیا یا حل کروا لیا، کچھ لوگ ابھی حلال نہیں ہوئے لیکن حج قران میں تھے تو ان کا تو قصر نہیں ہونا تھا۔ تو پھر 8 ذی الحجہ سے اب حج شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو یوم الترویہ بھی کہتے ہیں۔ تو 8 ذی الحجہ کو آپ علیہ السلام چاشت کے وقت میں، جب سورج مطلب اوپر طلوع ہو جاتا ہے، کافی اوپر آ جاتا ہے، 2-2.5 گھنٹے کے بعد آپ مینا کے لیے نکلے۔ تو یہ جمعرات کا دن تھا۔ تو جن صحابہ نے احرام کھول لیے تھے تو انہوں نے دوبارہ احرام پھر باندھے، اپنے اپنے مقام سے حج کے لیے دوبارہ احرام باندھا۔ جو حج قران میں تھے تو وہ پہلی حالت احرام میں تھے۔ تو مینا میں آپ علیہ السلام نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء 4 نمازیں جو ہے وہ آپ نے ادا کیں، اور یہ قصر تھی، ٹھیک ہے۔ چاشت کے وقت آپ نکلے تو پہنچ گئے، مطلب ظہر سے پہلے مینا میں، تو پھر مینا میں 4 نمازیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ پھر رات آپ نے مینا میں گزاری، پھر فجر بھی آپ نے مینا میں پڑھی، یعنی اس طرح سے 5 نمازیں ہو گئیں مینا کے میدان میں، اور سورج طلوع ہونے تک آپ مینا میں ہی رہے، ٹھیک ہے۔ تو صحیح بخاری میں روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ ہم نے بطحا یا وادی ابطح یعنی مکہ ہی سے حج کا احرام باندھا۔ وادی بطحا سے احرام باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب میقات کے اندر جو ہے تو وہ اپنی جگہ سے احرام باندھے گا، یہ مراد ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ علیہ السلام نے یہ جو قصر کی ہے، یہ سفر کی وجہ سے کی ہے یا یہ حج کے مناسک کی وجہ سے کی ہے؟ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں پورا سفر جو ہے یہ عمرے اور حج کا، اس کو قصر کے ساتھ گزارا ہے، قصر نماز کے ساتھ۔ تو اب یہ ایک اختلاف پیدا ہوا۔ جمہور صحابہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ مناسک حج میں سے ہے، مناسک حج میں سے بنانے کی وجہ سے اب اس کا فرق یہ نکلے گا کہ مکہ کا کوئی آدمی اگر حج کے لیے نکلے گا تو وہ بھی قصر کرے گا۔ اب بات سمجھ، جو اس کو مسافر کا معاملہ بناتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں پھر یہ باہر سے آنے والوں کے لیے، مقامی لوگوں کے لیے نہیں۔ تو جمہور صحابہ کے نزدیک یہ مناسک حج میں سے ہے، یہ جو قصر ہے مناسک حج میں سے ہے، یہ سفر کے سبب سے نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی صحابی سے یہ نہیں ملتا کہ اس نے نماز مکمل کی ہو۔ مکہ کا مقامی، ظاہر بات ہے مکہ میں بھی تو تھے نا لوگ، مقامی لوگوں نے بھی حج کیا آپ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن کسی سے یہ نقل نہیں ہوا کہ اس نے اپنی نماز مکمل کی ہو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کے زمانے تک، ابتدائی زمانے تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے 2 رکعت ہی پڑھائی جاتی تھی، یعنی قصر ہی ہوتی تھی۔ پھر حضرت عثمان نے اپنے آخر زمانے میں 4 رکعت پڑھانا شروع کر دی۔ تو اس پہ جو ہے وہ لوگوں نے اعتراض کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی اختلاف کیا، کہا کہ جی اللہ کے رسول نے 2 رکعت پڑھائی، ابو بکر نے، عمر نے، تو آپ کیوں 4 رکعت پڑھا رہے ہیں؟ اور آپ نے بھی شروع میں 2 رکعت ہی پڑھائی اپنے ابتدائی زمانے میں۔ تو حضرت عثمان یہ کہتے تھے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ لوگ نماز ہی 2 رکعت سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ حج کے موقع پہ لوگ آتے تھے دور دراز، ٹھیک ہے۔ اب ان کے لیے کیا ہوتا تھا آئیڈیل تو ظاہر بات ہے خلیفہ اور امیر المسلمین ہے، جو وہ کر رہا ہے وہ اسی کو دین سمجھتے تھے۔
اب آئے مطلب بدو ٹائپ لوگ آتے تھے شرح سے کہیں سے آئے اور چلے گئے، بس حج کے موقع پہ جمع ہوئی، اس کے علاوہ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، تعلق نہیں. تو ایک روایت بھی ملتی ہے سنن ابی داؤد میں حارثہ بن وہب خزائی سے کہ آپ علیہ السلام نے منا میں جو ہے وہ 2 رکعت پڑھائیں. اب حارثہ بن وہب خزائی جو ہے وہ مکہ میں رہنے والے تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی تو ہم نے بھی 2 رکعتیں پڑھی. تو اس سے بھی استدلال کیا گیا کہ مقیم ہو یا مسافر ہیں تو 2 رکعتیں. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کہنا اصل میں یہ تھا کہ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا. ایک بدو نے حضرت عثمان سے کہا کہ جی میں نے جب سے آپ کو 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا ہے، میں تو اب نماز پڑھتا ہی 2 رکعت ہوں. تو اس سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ ہوا کہ لوگوں میں غلط فہمی پھیل رہی ہے. جو لوگ دور دراز سے آ رہے ہیں، بدو ٹائپ لوگ جن کا جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے سوائے حج کے، تو وہ ہمیں جب حج کے موقع پہ یہ 2 رکعت پڑھتے دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ظہر اور عصر اور عشاء ہے ہی 2 رکعت، تو اس لیے وہ 4 رکعت کی طرف آ گئے تھے. ایک صدارتی آرڈیننس تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے بات. لیکن بعد میں فقہا میں مطلب اختلاف اس بنیاد پہ بھی ہو گیا کہ جی یہ سفر کی وجہ سے تھا، تو وہ اس طرف بھی چلے گئے کہ آپ علیہ السلام چونکہ مسافر تھے تو اس لیے آپ نے جو ہے وہ. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خود بھی ایک تعویل کی اور ان کے حوالے سے بعض اور لوگوں نے بھی تعویل کی کہ ان کا مکہ میں گھر تھا تو وہ مسافر نہیں تھے. آپ علیہ السلام مدینہ سے آئے تھے، ابو بکر اور عمر بھی مدینہ سے آئے تھے کیونکہ کیپٹل مدینہ ہی تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی دارالخلافہ مدینہ ہی تھا، لیکن ان کا گھر مکہ میں بھی تھا. تو انہوں نے یہ بھی توجیہ پیش کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہ میرا چونکہ مکہ میں گھر ہے تو میں ریزیڈنٹ ہوں، میں مقیم، تو میرے اوپر جو ہے وہ 2 رکعت نہیں ہے، 4 رکعت ہی بنتی ہے. ان کی اپنی تعویل ہے، یا انہوں نے خود بھی یہ تعویل کی. دونوں آ رہی ہیں. جی دونوں تعویلیں آ رہی ہیں نا، دونوں تعویل. لوگوں کو دکھانے کے لیے 4 پڑھو تاکہ وہ ہاں دونوں یہ تعویل خود حضرت عثمان سے بھی مروی ہے. دونوں انہی سے ہیں. جی یہ دونوں تعویلیں انہی سے مروی جی انہیں سے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہور صحابہ کا اگرچہ یہ رویہ رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ یہ مناسک حج میں سے ہے، لیکن بعض صحابہ نے اس کو مناسک حج میں سے نہیں سمجھا، اس کا سبب سفر سمجھا. تو یہ ایک اجتہادی اختلاف ہو سکتا ہے. یہ جو حج کے مناسک ہیں باقاعدہ عمرہ کرنے کے بعد 8 کی صبح کو شروع ہوتے ہیں، 8 کی صبح کو، چاشت کے بعد. ہاں چاشت کے وقت. چاشت کے وقت آپ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں منا کی طرف. ٹھیک ہے، منا کے خیمے کی طرف آپ نکل جاتے ہیں. 1 منٹ میں ذرا یہاں میں نے مینا کا سفر کتنا بن جاتا ہے؟ 1 منٹ آپ کو دکھاتا ہوں. کہیں میں نے نا یہاں آگے چل کے یہ جو نقشہ ہے نا آپ دیکھیں. اب یہ حج کا نقشہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں. مسجد حرام سے آپ نکلتے ہیں تو انہوں نے تو لکھا ہے کہ 13 کلومیٹر، لیکن منا بہت بڑا میدان ہے. یہ جمرات بھی بیسیکلی جمرات جو ہے نا یہ حرم سے انہوں نے بتائے ہیں کہ جی 9.5 کلومیٹر ہیں جمرات. یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا، یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جمرات جو ہے یہ 9.5 کلومیٹر ہیں. 3 جمرات ہیں نا جہاں کنکریاں مارتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں سے منا کا میدان، یہ منا کے میدان میں ہی ہے، تو منا کا میدان کافی بڑا ہے. ٹھیک ہے، تو فاصلہ اتنا ہی ہے، 9-10 کلومیٹر آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے، تو مسجد حرام سے پھر آگے منا کا میدان ہے. تو مسجد حرام سے آپ علیہ السلام نکلے اور منا میں آئے. یا انہوں نے 13 کلومیٹر لکھ لیا، ہو سکتا ہے وہ اس کا سینٹر لے لیا ہو یا کچھ بھی لے لیا ہو، ہے تو وہ بڑا. ٹھیک ہے، کوئی اس سے کم بیش بھی بیان کرے تو ٹھیک ہے، بات اس کی بھی ٹھیک ہے. تو منا میں آ کے جو ہے وہ آپ علیہ السلام نے قیام کیا. پھر منا سے آپ نکلے اور منا سے آگے عرفات 12 کلومیٹر ہے. یہ ٹوٹل 25 کلومیٹر بنتا ہے. عرفات تک آپ گئے. ہاں 1 رات، ابھی شروع میں 1 رات گزاری ہے. ابھی تو پورا جب ہم دیکھیں گے نا تو بعد میں بھی کچھ راتیں ہیں منا میں. تو یہاں سے آپ نے یہاں پہ آئے، یہاں آپ نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پڑھی اور فجر پڑھی. 5 نمازیں پڑھ کے پھر آپ نکل گئے عرفات کے لیے. ٹھیک ہے، پھر آپ علیہ السلام عرفات میں آئے اور آپ منا سے آپ نکلے تھے فجر کے بعد.
نماز پڑھتے ساری نہیں نہیں چارج کا جو ہے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے مینا میں آپ نے فجر کی نماز پڑھی، پھر سورج طلوع ہوا، پھر آپ وہاں سے نکلے، تو یہاں آپ نے ظہر تک پہنچنا ہوتا ہے۔ 12 کلومیٹر ہے، کچھ لوگ پیدل بھی کر لیتے ہیں، آپ پتہ نہیں پیدل کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں، بسوں پہ بھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں، ٹرین پہ بھی اب تو جاتے ہیں، لیکن زیادہ رش کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو ظہر کے وقت یہاں پہنچ کے آپ نے ظہر اور عصر کو جمع کیا عرفات میں۔ یہ 9 ذی الحجہ ہو گیا نا، 8 کو شروع ہوا نا، ٹھیک ہے، تو ایک دن آپ نے مینا میں گزارا، تو 9 کو فجر پڑھ کے طلوع آفتاب کے بعد آپ نکل آئے عرفات آپ ظہر کے وقت پہنچ گئے 9 ذی الحجہ کو۔ یہاں آپ نے ظہر اور عصر جمع کرنی۔ جب یہاں آپ نے ظہر اور عصر جمع کر لی تو اب یہاں پہ خطبہ ہوتا ہے، جسے وہ حج کا خطبہ کہتے ہیں نا، جو ہمارے یہاں ٹیلی ویژن پہ لائیو جو ہے وہ اس کی سٹریمنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ یہ 9 کو ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہاں پہ وہ معروف خطبہ دیا جسے ہم خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اچھا، خطبہ حجۃ الوداع صرف یہ نہیں ہے، سب سے معروف یہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور بھی خطبہ دیا تھا، وہ بعد میں مینا میں آ کے دیا، لیکن وہ اضافی خطبہ شمار ہوتا ہے، اب وہ خطبہ ہوتا نہیں ہے، مناسک حج میں شمار نہیں ہوتا، وہ اس کا تذکرہ بعد میں آئے گا، لیکن اصل خطبہ حجۃ الوداع یہی ہے جو عرفات میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ظہر اور عصر آپ نے پڑھ لی، اب عرفات میں بھی خیمے لگے ہیں۔ یہاں یہ جبل رحمت یہاں پر ہی ہے نا، وہ پہاڑ جس کے بارے میں معروف ہے یا کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم اور اماں حوا کی وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی۔ تو اور اسی میدان عرفات کے بارے میں ہے کہ قیامت والے دن اسی کو پھیلا کے وہ بنا دیا جائے گا۔ تو اب یہ میدان عرفات سے پھر جو ہے نا وہ آپ نے واپسی کی ہے مغرب کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد۔ ظہر اور عصر آپ نے جمع کی ظہر کے ٹائم میں۔ ادھر سر جی جا کے عرفات پہ کرتے کیا؟ ایک تو خطبہ ہے نا، میں ہاں وہ خطبہ ہوا، اس میں حضور نے تعلیمات ارشاد فرمائی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ادھر ایکٹیویٹی کیا؟ ہاں ایکٹیویٹی کیا؟ دیکھیں، حج کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں، حج کے بارے میں جو اصل ایکٹیویٹی ہے وہ ہے وقوف، کچھ خاص مقامات پہ جا کے ٹھہرنا، قیام کرنا۔ شاید اس میں بڑی وجہ یہ ہے کہ اب جیسے دیکھیں کنکر مارنا، اب اس کا عبادت سے کیا تعلق؟ شاید ہمارا جو شعور ہے اس کو تازہ کیا جا رہا ہے کچھ واقعات کے ساتھ لنک کر کے۔ تو بیسیکلی ان مقامات میں بھی جو ٹھہرنا ہے اس میں آپ علیہ السلام نے ذکر اذکار کیا، دعا کثرت سے کی۔ مطلب آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ظہر سے مطلب مغرب تک یہاں ٹھہرے نا، تو ظہر اور عصر تو پڑھ لی، اب درمیان میں تو نماز بھی نہیں ہے، وہ بھی ظہر کے ٹائم میں آپ نے پڑھ لی، تو آپ نے مغرب تک اذکار کی اور دعا کی، زیادہ دعا کی۔ خطبہ کس ٹائم ہوا؟ خطبہ ظہر کے ٹائم میں، اور خطبہ بھی مختصر سا، خطبہ بھی وہ جو آپ علیہ السلام کا ہے خطبہ حجۃ الوداع ملتا ہے تو وہ کتنا 5-7 منٹ کا ہوگا یا 10 منٹ کا ہوگا، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ذکر اذکار ہے اور دعا ہے، کثرت سے دعا۔ لوگ اپنے اپنے خیموں میں ہوتے ہیں، مسجد نمرہ ہے وہاں پہ، مینا میں مسجد خیف ہے، مینا میں مسجد خیف ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ عرفات میں مسجد جو ہے وہ نمرہ ہے، وہاں پہ خطبہ ہوتا ہے حج کا جو ہے، لیکن وہاں پہ رش بہت ہوتا ہے، سارے لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ مسجد بھی کوئی اتنی بڑی نہیں، ہاں مسجد بھی اتنی بڑی نہیں، ظاہری بات ہے، 40 لاکھ کا مجمع ہے، 40 لاکھ کو کہاں آپ تو لوگ اپنے خیموں میں ہی پھر نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمت والے وہاں پہنچ جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جس نے امام کا خطبہ سننا ہو تو وہ فجر کے بعد وہاں پہنچ جائے اور بات بھی ٹھیک ہے۔ جی ایک تو یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ شعور، ہمارے شعور کے ساتھ یہ ایک لنک ہے پچھلے جو واقعات ہیں، اور یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے کیا تو ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کو مقاصد دین کی روشنی میں، اصول فقہ میں جو ہم نے مقاصد پڑھے ہیں تو ان کی روشنی میں لنک کر کے دیکھیں تو اس میں کون سے مقاصد کے ساتھ لنک کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اصل بات تو یہ ذکر الہی۔ قرآن نے بھی اس کی طرف ایک جگہ اشارہ کیا ہے کہ فذکر اللہ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس اللہ کا جو ہے وہ ذکر۔ مشعر حرام تو پھر مزدلفہ ہے نا، جب تو وہ واپس آتے تھے نا، تو اصل میں وہ ان مقامات پہ وقوف تو کرتے تھے دور جاہلیت میں، لیکن اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے۔
ان کی جنگوں کا ذکر چھیڑ دیتے تھے. تو کہا گیا کہ نہیں، ان جگہوں پہ وقوف کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ اللہ کی یاد بھی ہونی چاہیے. تو اللہ کی جو یاد ہے اس کو تازہ کرنا، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو ریوائیو کرنا، یہ بیسیکلی مقصد ہے. ان مقامات میں ٹھہر کے آپ کو بہت ساری چیزوں سے فارغ کر دیا گیا، صرف ایک مقصد ہے کہ اللہ کے ساتھ لو لگائے. ان مقامات پہ جو وظائف پڑھے جاتے ہیں یا دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی احادیث میں موجود ہیں، یا جس کا جو دل کرے وہ دعا کرے؟ نہیں، جس کا جو دل کرے وہ. عام طور پہ جو متعین دعائیں ہیں نا زیادہ ثابت نہیں ہیں، متعین دعائیں زیادہ ثابت نہیں ہیں، تو جو مرضی دعا کرے. اور ظہر سے مغرب تک بڑا وقت ہوتا ہے، بندہ دعا کر کر کے تھک جاتا ہے. صحیح بات، ہاں صحیح بات ہے، دعا کر کر کے تھک جاتا ہے. جمرات عرفات 25 کلومیٹر کا دن کا لمبا تین پیدل ٹریک. بہرحال انہوں نے لکھ دیا بس، ٹھیک ہے. 10 کلو 15 بنتے ہیں. کیا جمرات سے عرفات جو ہے نا یہ بنتے 6 جمع 9 اشاریہ 5. بس وہ بہرحال امیجز وغیرہ میں تو ظاہری بات ہے، 15 کلومیٹر وہ تو بنی بنائی امیج ہمیں مل گئی. لکھا جمرات سے عرفات 25 کلومیٹر. ہاں وہ غلطی ہے، وہ غلطی ہے، وہ غلطی. تو ویسے انہوں نے پیدل ٹریک بنایا ہوا ہے اور بڑی محنت سے بنایا ہوا ہے، فل ٹریک، اور بڑا کھلا ہے. مطلب اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں. تو ٹریک انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ بات ہے. باقاعدہ وہ بورڈ جگہ جگہ لگے ہوتے ہیں کہ یہ پیدل لوگوں کا ٹریک ہے، ٹریک بنایا ہوا. اچھا، یہ آنے جانے کا الگ الگ ہے کہ ہاں ون وے ٹریفک ہے؟ جانے کی اور آنے کی؟ نہیں، الگ الگ. جانے کی الگ، آنے کی جی الگ. ہاں. تو یہ پھر 50 کلومیٹر بن گیا. پھر تو یہ چلیں ٹھیک ہے. دیکھنے ون ہاں حرم سے ہاں. عرفات تک تو پھر بنتا ہے. نہیں وہ ٹریک جو ہے نا، ٹریک تو وہ آگے مینا سے آگے ہے. مینا سے پہلے نہیں؟ مینا سے پہلے ٹریک نہیں ہے. جو پیدل ٹریک ہے نا وہ مینا سے آگے ہے. تو بات انہوں نے ٹھیک لکھی ہوئی ہے کہ وہ جمرات سے آگے وہ ٹریک بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بات انہوں نے ٹھیک لکھی ہوئی ہے. اس سے پیچھے وہ ٹریک نہیں ہے، وہ پاسبل ہی نہیں ہے. وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے. صحیح بات ہے، مکہ جو ہے ٹھیک ہے ابھی بھی پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے سارے ہوٹلز بنا رہے ہیں. جو یلو ہے یہ ٹریک ہے. ہاں یہ جو یلو والا ہے یہ ٹریک ہے. یہ بہت وے پھر جی جمرات سے عرفات تک کا. جی. تو ہو سکتا ہے انہوں نے وہ دونوں طرف کا ملا کے کہا کہ یہ 25 کلومیٹر ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک طرف کا ہی میرا خیال 25 ہے. دونوں کا جمع کر 25 میں سے ہم نکالنا کیا چاہ رہے ہیں؟ جی مین تو ہے نا وہ سفر کا. چلے یہ بحث لمبی ہو گئی. ہاں چلیں باہر. اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں آپ آ گئے 9 کو، تو 9 کو آپ نے یہاں گزارا ظہر سے لے کے مغرب تک. مغرب آپ نے یہاں نہیں پڑھنی. پھر مغرب یعنی سورج جب غروب ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، پھر آپ یہاں سے نکل گئے اور واپسی میں آ گئے مزدلفہ میں. مزدلفہ بیسیکلی مینا کے بعد ہے اور عرفات سے پہلے ہے. تو جاتے ہوئی مزدلفہ میں نہیں رکنا، واپسی میں مزدلفہ میں رکنا ہے. ٹھیک ہے، تو 9 کو آپ نے ظہر سے مغرب یہاں گزارا، تو مغرب کے بعد تو 10 شروع ہو گئی نا، تو 10 کی رات آپ نے مزدلفہ میں آ کے گزاری. تو جب آپ مزدلفہ میں پہنچتے ہیں، مغرب کے بعد وہاں سے نکلے، تو یہاں پہنچتے پہنچتے رات 10-11 ہو جاتے ہیں، 12 بھی بج جاتے ہیں، رش ہوتا ہے. مزدلفہ پہنچ کے آپ نے مغرب اور عشاء پڑھنی ہے. تو مغرب اور عشاء پڑھ کے کچھ نہیں کرنا، سو جانا ہے. انسان اتنا تھکا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس سے کیا ہونا ہے. آپ علیہ السلام بہرحال سو گئے تھے، شاید اس لیے کہ امت کی تھوڑی سی وہ تلقین بھی ہو، نصیحت بھی ہو ان کو. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اگلی صبح آپ یعنی جو 10 کی صبح ہوتی ہے، آپ فجر پڑھتے ہیں، پھر آپ مزدلفہ سے واپس آتے ہیں مینا میں 10 کو، اور مینا میں آ کے آپ پھر 4 کام کرتے ہیں 10 والے دن. یعنی 8 آپ کی مینا میں گزری، 9 آپ کی عرفات میں گزری، پھر 10 کو واپس آپ پھر مینا میں آ گئے. تو مینا میں آ کے آپ نے 4 کام کرنے ہوتے ہیں ایک ترتیب سے. سب سے پہلے تو آپ نے یہ جو جمرہ عقبہ ہے نا، یہ سب سے آگے سب سے بڑے والا، اس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں. اس کے ساتھ بیعت عقبہ ہوئی تھی تو اس لیے اس کو عقبہ کہتے ہیں، جمرہ عقبہ کہتے ہیں. ویسے جمرہ کبریٰ بھی کہتے ہیں، درمیان والے کو وسطیٰ کہتے ہیں، چھوٹے والے کو صغریٰ کہتے ہیں. 3 ہے نا. تو 10 والے دن صرف بڑے کو کنکر مارتے ہیں، 7 کنکر. اس کو رمی کہتے ہیں، رمی کرنا.
مارنا پھینکنا، ٹھیک ہے. تو ایک تو رمی ہو گئی جو آپ نے کرنی ہے سب سے پہلے آ کے، یہ سب سے اگلے والے جمرے کو جو بیت اللہ والی سائڈ پر ہے، یہ اسی ترتیب سے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو رمی کرنی ہے. اس کے بعد پھر آپ کی قربانی ہوگی. قربانی لوگ پہلے زمانے میں خود کرتے تھے، اب بینک کے ذریعے ہو جاتی ہے. آپ کو عموماً میسج بھیج دیا جاتا ہے جی آپ کی قربانی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اعتماد کرتے ہیں کہ ہو گئی. کچھ لوگ وہاں پہ بھی جا کے ویسے اپنی قربانی خود کرتے ہیں، محتاط ہوتے ہیں وہ اپنی لیکن بہرحال وہ ایک بڑا کام ہے، ہیکٹک کام ہے، آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ایسا تو نہیں ہے نا ہمارے یہاں جہاں دل چاہا جانور لٹا لیا اور ذبح کر دیا، وہاں تو باقاعدہ سلاٹر ہاؤس ہیں، اس کے علاوہ تو وہ نہیں کرنے دیتے، ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ پھر وہاں چلے جاتے ہیں کیونکہ نظر نیاز بھی بہت سارے لوگوں نے مانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ حافظ صاحب وہ ایک نظر مانی تھی کہ یہ کام ہو گیا تو اونٹ جو ہے نا وہ بیت اللہ کی نظر کرنا ہے. تو وہ پھر گئے اور پھر انہوں نے وہ اونٹ کی قربانی کر کے آئے. تو لوگوں نے اس قسم کی بھی نظریں مانی ہوتی ہیں کہ بیت اللہ میں جا کے اونٹ ذبح کریں گے. آج کا نظام ہے کہ وہاں سے قربانی کے جانور بیچتے ہیں غریب ملکوں میں، پہلے تھا یہ؟ ہاں پہلے یہ تھا، ہاں نہیں ہے. واللہ عالم، اب کچھ کہہ نہیں سکتا. تو پھر قربانی ہے، قربانی کے بعد پھر آپ کا قصر یا حلق ہے، ٹھیک ہے. قصر اور حلق کے ساتھ آپ اپنا احرام کھول دیتے ہیں 10 کوئی 8 کام ہے. تیسرا، تیسرا، دوسرا قربانی، تیسرا قصر یا حلق ہے جو اپنے 10ویں کو ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے. آتے ہی کنکریاں والی جگہ پہ اصل میں رش ہے، اس رش میں ٹائم لگ جائے گا، ورنہ تو 7 کنکریاں مارنی ہیں جو آپ مزدلفہ سے چھوٹے چھوٹے کنکر چن لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد قربانی وہ آپ نے خود نہیں کرنی، وہ تو آپ کو میسج آنا ہے، آپ نے انتظار ہی کرنا ہے. کنکریاں مار کے لوگ عموماً کیا کرتے ہیں، منامی خیمے لگے ہیں ان کے، وہاں وہ چلے جاتے ہیں جو آپ کو اسائن ہوتے ہیں، خیمے میں چلے جاتے ہیں. میسج آیا، اب آپ نے حلق یا قصر کروا لیا اور لوگوں نے خود ہی کینچیاں پکڑی ہوتی ہیں اور وہاں پہ شروع ہو جاتے ہیں. ظاہری بات ہے اتنی بڑی تعداد میں کہاں سے آپ 40 لاکھ بندوں کے لیے جو ہے اب 10 لاکھ تو آپ وہ حجام لانے سے رہے، 1 لاکھ حجام تو لانے سے رہے، ٹھیک ہے. تو وہ لوگ پھر زیادہ تر خود ہی کر لیتے ہیں، تو ٹھیک ہے قصر اور حلق خود کر لیتے ہیں. اور وہ بلیڈ انہوں نے ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں یا اس طرح، تو وہ کر لیتے ہیں. پھر اس کے بلیڈ مسٹ ہے، بلیڈ مسٹ ہے خاصی، وہ جو ٹریمر سے بات نہیں بنے گی. نہیں ٹرم بھی کر سکتے ہیں نا، لیکن بال تھوڑے ہی ہیں، جیسے میرے یہاں بال ہے تو ہلکا ہی کرنا پڑے گا. ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اس کی ٹریمنگ ہو سکتی ہے. ہاں ہو سکتی ہے، قصر کیا جا سکتا ہے نا. جیسے قصر سے مراد یہ ہے کہ آپ نے سارے بال کاٹنے ہیں، اختلافی مسئلہ ہے. امام شافعی یہ کہتے ہیں، سب سے آسان فتویٰ انہی کا ہی ہے. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 3 بال بھی کاٹ دیے نا، تھوڑے سے اپنے 3 بال پکڑ کے ایسے کاٹ دیے، آپ کا قصر ہو گیا، ٹھیک ہے. اب جو سعودی علماء ہیں جیسے شیخ بن باز وغیرہ، وہ کہتے ہیں بھئی قصر کا یہ مطلب نہیں ہے، قصر کا مطلب یہ ہے بال چھوٹے کرنے ہیں لیکن برابر پورے سر سے تھوڑے سے چھوٹے کرواؤ، چھوٹے جتنے مرضی کروا لو لیکن پورے، جیسے ہم حجام کے پاس جاتے ہیں، موٹی مشین لوا دو. نہیں مشین کوئی بھی نہیں کہتا، مشین کوئی بھی نہیں کہتا. اختلاف صرف اس میں ہے کہ سر کے بعد حصے کا قصر ہو سکتا ہے یا پورے سر کا قصر ہوگا، کتنا ہوگا اس میں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے. قصر کا مطلب ہے بال چھوٹے کروانا، چھوٹے کتنے کروانے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مطلب جیسے آپ جا کے حجام کو کہتے ہو بھئی آدھی انچی کاٹ دینا، وہ آپ سے پوچھتا ہے بھئی کتنے کاٹ دوں، کتنے اوپر سے اتار دوں، آپ کہتے ہیں آدھی انچی کاٹ دو، 1 انچ کاٹ دو، اتنے کاٹ دو کہ جی اچھے سے کنگھی پھر جائے. تو وہ یہ ہے، مشین بھی یہی کام کرتی ہے، ٹریمنگ مشین یہی کام کرتی ہے. نہیں اس سے کیا جا سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن وہ لازم نہیں ہے، لازم نہیں، ٹھیک ہے. صحیح قربانی کے جانور اب ذبح ہوتے ہیں، وہ گوشت کہاں پھر جاتا ہے آج کے زمانے میں؟ واللہ کچھ اندازہ نہیں پہلے کیا. تو مکہ کے غریبوں میں جاتا تھا نا. نہیں مکہ کے غریبوں میں تو وہاں تو وہ تو مقامی لوگوں میں تو تقسیم ہوتا ہے نا، لیکن اس سے پہلے وہ جہاز بھر بھر کے دوسرے ممالک میں بھی بھیجتے تھے. اب پتہ نہیں یہ پریکٹس ہے کہ نہیں ہے، یہ میرے علم میں نہیں. افغانستان میں تو آتے رہے ہیں 10-12. تو 3 کام ہو گئے. چوتھا کام جو ہے نا وہ ہے طواف. اسی دن اس کو طواف افادہ بھی کہتے ہیں، طواف زیارت بھی کہتے ہیں. یہ سب سے مشکل طواف ہوتا ہے، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے میں کروں، اور سارے تھکے ٹوٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو
بہت مشکل، بہت ہیکٹک ہو جاتا ہے. یہ 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے 10 کو کرنا. عموماً لوگوں کا رہ جاتا ہے، کوئی حرج نہیں. تو یہ 4 کام آپ نے کر لیے، ٹھیک ہے. 10 کو یا چوتھا مؤخر بھی ہو گیا، کوئی حرج نہیں. نہیں مینا میں تو آپ ہیں نا، طواف تو جا کے بیت اللہ میں کریں گے. تو یہاں مینا سے کنکریاں مار کے قربانی ہو کر کے، ٹھیک ہے، اور حلق کے بعد وہ پھر احرام اتارے گا، کیجول ڈریس میں آئے گا اور جا کے طواف کرے گا. دوبارہ بیت اللہ جائے گا. اب رش ہے نا، گاڑی بھی نہیں ملے گی، پیدل ہی جائے گا، ٹھیک ہے. وہ پیدل پھر سرنگوں سے جاتے ہیں، سڑکوں سے جاتے ہیں. یہ طواف بغیر احرام کی ہوگا، یہ والا طواف بغیر احرام کی ہوگا؟ بغیر احرام کے ہوگا. احرام تو اس نے کھول دیا نا، اور اس طواف کے بعد وہ مکمل حلال ہو جاتا ہے، ساری پابندیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں. اس کو تحلل ثانی کہتے ہیں. خیر بہرحال اس پہ ہم آگے چل کے تفصیل سے پڑھتے ہیں. ایک تحلل اول ہے، ایک ثانی ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. تو یہ 4 کام ہو گئے. اب اس کے بعد اس نے 11 اور 12 اور 13 3 دن، یا قرآن نے یہ بھی کہا کہ 2 دن بھی مینا میں گزارنے، خیموں میں نمازیں پڑھنی ہے، ذکر اذکار کرنے، بس. تو حج 8 کو شروع ہوا، 13 کو ختم ہو گیا، یا بعض 12 کو ہی واپس چلے جاتے ہیں. 5 یا 6 دن کا حج ہے، بیسیکلی 5 یا 6 دن کا حج. زیادہ اس میں دعا، ذکر اذکار ہے بس، اور کچھ مقامات پہ آپ نے قیام کرنا ہے. تو یہ سارا حج کا ہے خلاصہ ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ جو حائضہ اور نفاس والی عورت ہے، جس کو پیریڈ یا ناپاکی ہے، تو وہ یہ سارے کام کر سکتی ہے. یہ بات اس نے وہاں ٹھہرنا ہے اور کچھ بھی نہیں، نماز نہیں پڑھنی تو نہ پڑھے. بیت اللہ میں تو اس نے صرف آنا ہے طواف کرنے کے لیے، تو طواف اس کے لیے منع ہے، باقی تو یہ سارا کچھ کر سکتی ہے. تو وہ طواف اپنا مؤخر رکھے گی، جب وہ پاک ہو جائے تو پھر طواف کر لیں. 13-14 کے بعد بھی کر سکتی ہے. ہاں کر سکتی ہے جب وہ پاک ہوگی. جی وہ جو طواف زیارت ہے اس کے لیے حرم میں تو احرام باندھ کے ہی جانا ہوگا، کیونکہ وہ تو ایسے عام لباس میں جانے ہی نہیں دیتے. نہیں، وہ حج کے دنوں میں پھر ظاہری بات ہے کہ ان کو بھی اندازہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں حج کے دنوں میں تو وہ پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی انتظامی رکاوٹ ہوگی. ویسے آج کل تو یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ انتظامی اعتبار سے یوں ہی کرتے ہیں کہ وہ احرام جو باندھ کے جاتے ہیں ان کو نیچے مطاف میں داخل ہونے دیتے ہیں، باقیوں کو اوپر بھیج دیتے ہیں کہ لمبا چکر کاٹو. لیکن جی کیونکہ حج کے موقع پہ اور کوئی بھی نہیں ہوتا، صرف حاجی ہوتے ہیں، صرف حاجی ہوتے ہیں. اس کے یہ مناسب لگتا ہے کہ وہ پھر جانے دیتے ہیں. ہاں وہ پاسبل نہیں ہے میرے خیال میں کہ وہاں یہ انتظامی تقسیم کی جاتی ہو. یہاں تو وہ عمرہ والوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نا کہ وہ نیچے مطاف میں جائیں، چھوٹا چکر کاٹیں اور طواف کر لیں، اور جنہوں نے عمرہ نہیں کرنا تو وہ اوپر جائیں، فرسٹ فلور پہ یا سیکنڈ فلور پہ، وہاں جا کے لمبا چکر کاٹیں. تو وہ لمبا چکر کافی لمبا پڑ جاتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، بندہ تھک جاتا ہے. تو خیر بہرحال یہ تو ہم نے ایک نقشہ دیکھ لیا اس کا، یعنی ایک اوورال آپ کہیں کہ ایک ویو ہمارے سامنے آ گیا اس کا. تو ہم بیسیکلی ڈسکس کر رہے تھے یوم الترویہ کو، کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ ترویہ سر کیا ہے؟ یوم الترویہ مطلب 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں. اس کا روٹ کیا ہے؟ ہاں روا یروی، ٹھیک ہے، سیراب کرنے سے. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے کیا کیا، اس میں 3 چیزیں آ گئی نا 8 ذی الحجہ کو. ایک تو احرام باندھا حج کے لیے، وہ تو ان صحابہ نے، ظاہری بات ہے کہ جن کا حج تمتع تھا، قران والوں نے تو آلریڈی احرام باندھا. اور دوسرا آپ نے مینا میں جا کے قیام کیا، ٹھیک ہے. یہ باتیں ہم نے ڈسکس کر لی. پھر 9 کو جو ہے جمعہ کا دن تھا، تو آپ علیہ السلام جو ہے سورج طلوع ہونے کے بعد میدان عرفات کے لیے نکلے. تو واقعی کی روایت میں ہے کہ قریش کو یہ یقین تھا کہ آپ مزدلفہ سے آگے نہیں جائیں گے، کیونکہ قریش مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے، ٹھیک ہے. تو جب آپ سے بھی سوال ہوا تو آپ نے فرمایا میں تو نبوت سے پہلے بھی ان کی مخالفت میں عرفات میں وقوف کرتا تھا، یعنی یہ قریش غلط کرتے ہیں، اصل حکم یہی ہے کہ عرفات تک جانا چاہیے. تو قریش کے زمانے میں عام لوگ تو عرفات تک ہی جاتے تھے، قریش کہتے تھے ہم خاص ہیں، ہم اسپیشل ہیں، ہم مزدلفہ تک جائیں گے. تو آپ علیہ السلام نے اس روایت کو توڑا. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ عرفات والے دن ان کا اونٹ گم ہو گیا. تو یہ بھی ظاہری بات ہے قریش میں سے تھے، تو یہ بھی مزدلفہ تک ہی گئے. تو یہ اپنا اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے عرفات میں نکل گئے. تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول وہاں پہنچے ہوئے ہیں.
تو یہ کہنے لگے کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ قریش کا یہاں پہ کیا کام، مطلب ابھی تک تو یہی ہم نے سنا تھا کہ قریش مزدلفہ تک ہی جاتے ہیں، وہ تو عرفات میں جاتی ہی نہیں۔ تو صحیح مسلم کی روایت میں کہ قریش اور ان کے دین پر چلنے والے مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے۔ جب اسلام آیا تو قرآن نے حکم دے دیا کہ سب عرفات میں جائیں گے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ واپس لوٹتے ہیں وہاں سے تم بھی واپس لوٹو گے۔ تو بلکہ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں نا، آپ نے یہ کہہ بھی دیا تھا کہ الحج علی عرفہ، حج تو اصل میں عرفات میں قیام کا دوسرا نام ہے۔ یہاں مشہور ہے، اگر بندہ وہاں سے ہوائی جہاز سے گزر جائے عرفات میں کنکر پھینک دے رکن ادا ہو گیا۔ نہیں، یہ ذرا زیادہ مبالغے والی بات ہو جائے گی۔ آگے روایتیں آ رہی ہیں، روایتیں اس حوالے سے آ رہی ہیں کہ عرفات میں کتنا قیام کرے تو اس کا عرفات کا قیام شمار ہو جائے گا، وہ روایتیں آ رہی ہیں۔ ساری چیز سمجھ نہیں آئی، کنکر صرف بڑے والے اس کو مارا ہے جو چیز اسٹرکچر، وہ آگے آ رہا ہے، ابھی تو ہم نے صرف ایک خاکہ دیکھا ہے نا۔ ابھی تو آپ دیکھیں کہ ہم ابھی 9 ذی الحجہ کو ڈسکس کر رہے ہیں، پھر 10 پہ جائیں گے، پھر 11 12، تو ہر ایک دن کے اپنے اعمال ہیں نا، اس دن کے حساب سے ہم تفصیل میں دیکھیں گے، اس کے بارے میں روایتیں بھی ڈسکس کریں گے۔ کوئی ایسی ویڈیو ہے جس میں وہ سارے مقام دکھا کے اسکیچ سمجھا دیں فوٹوگرافی؟ امیجز وغیرہ کافی مل جاتی ہیں، ہاں ویڈیوز دیکھنی پڑیں گی، ہو سکتا ہے کسی نے بنائی ہوں اوریجنل مقامات کی ویڈیوز، حج پہ ورک شاپ کی ہوئی ہے، ہاں اس میں بھی امیجز ہیں۔ اس کو دیکھ لیں تو میرے خیال سے یہ ہاں وہ ایک ہماری حج ورک شاپ بھی ہے، وہ ہمارے چینل پہ پڑی ہوئی ہے، ورک شاپ کی پلے لسٹ میں نا جائیں گے نا تو حج ورک شاپ ہے، اس میں کافی زیادہ امیجز جو بھی مجھے ملے میں نے اس میں ڈال دیے۔ تو عرفہ کے دن آپ نے وادی نمرہ میں یعنی وادی اورنا میں آپ نے قیام کیا، یہ جہاں مسجد نمرہ ہے اس کے آپ کہہ لیں کہ جی قریب۔ تو سورج کے زوال کے بعد آپ قصوہ پر سوار ہوئے، قصوہ اونٹنی پر، اور وادی کے درمیان میں پہنچ کے آپ نے خطبہ دیا، وہی جسے ہم خطبہ حج کہتے ہیں، یہ 9 والے دن سورج کے زوال کے بعد، یعنی وہی ظہر کا وقت تھا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے خون اور اموال ایک دوسرے پر ایسے حرام ہیں جیسا کہ آج کے دن کی حرمت، اس مہینے کی حرمت اور اس شہر کی حرمت، اور دور جاہلیت کی ہر چیز میرے دونوں پیروں کے نیچے رکھ دی گئی، یعنی ان چیزوں کا اعتبار نہیں رہا، اور جاہلیت کے خون بھی بے اعتبار ہو گیا۔ یعنی جاہلیت میں جو ایک دوسرے کی قتل و غارت کی قبائلی نظام تھا، تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ جی میں نے قصاص لینا ہے، نہیں، اب ایک دفعہ تو ختم کرنا پڑے گا نا، نئے سرے سے آغاز کرنا ہے تو پچھلا تو وائنڈ اپ کرنا پڑے گا، ورنہ تو سٹارٹ ہی نہیں ہو پائے گا، ہر بندہ ہی دعویٰ لے کے آ جائے گا۔ یہ ایسی ہے نا جیسے اب ممالک نے تسلیم کر لیا کہ جی ہماری یہ جغرافیائی حدود ہیں، یونائٹڈ نیشن بن گئی نا، تو اب اس سے پہلے جو ہے وہ دعویٰ کرنا شروع کر دیں کہ جی نہیں یہ تو اقوام متحدہ بننے سے پہلے تو ہماری یہ حدود تھی، ہر ایک یہ دعویٰ کرنا شروع کر دے تو وہ معاملہ تو کبھی بھی سیٹل نہیں ہونا، تو وہ کہیں نہ کہیں سے یہ ہونا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاہلیت کے خون بے اعتبار ہو گئے، اب ہم اس کے قصاص کا وہ نہیں کھولیں گے، ٹھیک ہے، رستہ نہیں کھولیں گے۔ اور پہلا خون جو میں نے اپنے خونوں میں سے معاف کیا وہ ابن ربیعہ کا خون ہے، کہ وہ بنی سعد میں دودھ پیتا تھا اور اس کو حذیل نے قتل کر ڈالا تھا، تو یعنی میں اس کا بدلہ نہیں لیتا، ابن ربیعہ کا، آپ علیہ السلام کے خاندان سے تھا تو اس کو حذیل کے لوگوں نے قتل کر ڈالا تھا، تو آپ نے کہا کہ ہم نے بھی معاف کیا۔ اور اسی طرح زمانہ جاہلیت کا سود سب چھوڑ دیا گیا، زمانہ جاہلیت کا سود اب کوئی اس کا مطالبہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور پہلے جو سود ہم اپنے یہاں کے سود میں سے چھوڑتے ہیں اور طلب نہیں کرتے وہ عباس رضی اللہ عنہ کا ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب، کچھ لوگوں نے ان کا سود دینا تھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ نہ دیں، اب وہ ختم ہے۔ اور تم لوگ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ ان کو تم نے اللہ کی حکم سے اپنی امان میں لی ہے، اور تم نے ان کے سطر کو اللہ کے کلمہ نکاح سے حلال کیا، تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تمہارے بچھونے پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کا آنا تمہیں ناگوار گزرے، یعنی تمہارے گھر میں کوئی ایسا آدمی نہ آئے، ٹھیک ہے، ان کی مرضی سے کہ جس کا آنا تمہیں ناگوار گزرے۔ پھر اگر وہ ایسا کریں تو تم ان کو ایسا مارو کہ ان کو سخت چوٹ نہ لگے۔ تو اصل میں یہ وہ بات ہے، وہ جو قرآن میں ایک اجازت ہے نا مارنے کی، تو وہ بیسیکلی اس کانٹیکس میں ہے، اس کانٹیکس، اس کے علاوہ کوئی کانٹیکس ہمیں ملتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہو۔ ظاہری بات ہے، اب یہ تو بہت بڑی بات ہے نا کہ ایک نامحرم غیر مرد جو ہے وہ آپ کے گھر میں موجود ہو، اور اس میں آپ کی عورت کی مرضی بھی شامل ہو، رضا بھی شامل ہو،
ٹھیک ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ ٹھیک، یہی نشوز جو اس میں لفظ ہے اس کی یہ ہاں نشوز کی یہی مطلب حدیث میں یہی وضاحت ملتی ہے. لیکن اس میں بھی کہا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ سخت چوٹ لگے. ٹھیک ہے، ہاں اس صورت میں بھی ایسا نہ ہو کہ سخت چوٹ لگے، بس ایک ڈرانے دھمکانے کے لیے. اور ان کا تم پر حق یہ ہے کہ ان کی روٹی اور ان کا کپڑا دستور کے موافق تمہارے ذمہ ہے. یعنی موٹے موٹے حقوق جو بیان کیے. بیوی کہا گئی ہے کہ روٹی کپڑا نان نفقہ، ٹھیک ہے، اور شوہر کہا گیا ہے کہ بیوی جو ہے وہ مطلب جسے ہم کہتے ہیں کہ جی بہرا روی کا شکار نہ ہو. بس یہ تو میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، اور تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا تو پھر تم کیا کہو گے؟ تو سب نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور رسالت کا حق ادا کیا اور امت کی خیر خواہی کی. پھر آپ علیہ السلام نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا کہ اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. 3 مرتبہ کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. ٹھیک ہے، تو موٹے موٹے مضامین کیا ہیں اس خطبہ میں؟ اور بھی ہیں لیکن موٹے موٹے مضامین کیا ہیں؟ ایک تو آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ دور جاہلیت کا جو خون ہے یا سود ہے وہ ختم. ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ مسلمان کا جو جان اور مال ہے نا، سب سے پہلی بات ہی یہاں سے شروع کی. جان بھی اس کی محترم، مال بھی اس کا محترم، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کی عزت و آبرو بھی محترم. ایسے جیسے کعبہ کی، جیسے اس شہر کی، جیسے اس مہینے کی، مطلب ساری حرمتیں جمع کر لی نا. مہینہ بھی تو حرمت والا تھا، بیت اللہ شہر بھی جو ہے وہ حرمت والی جگہ ہے، اور اللہ کا گھر اس کا بھی حرمت کا تقدس ہے. 3 حرمتوں کو جمع کر کے آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان کی جان مال عزت و آبرو اتنی محترم ہے. یعنی کسی مسلمان کی جان مال عزت آبرو اس کو پامال کرنا ایسی ہے جیسے بیت اللہ کی حرمت کو پامال کر دیا، اس شہر کی حرمت کو پامال کر دیا، اور اس مہینے کی حرمت کو پامال کر دیا. ٹھیک ہے، مطلب سکیور کیا نا جسے آپ کہتے ہیں، انسان کی جان مال اور حرمت کو دوسرے سے سکیور کیا. یہ بات تھی. تو بنیادی نقطہ یہی تھا. دوسرا سود کے حوالے سے، چونکہ سود بھی ظاہری بات ہے کسی کا مال ہی آپ حلال کر رہے ہو، اور خون جو ہے اس کے حوالے سے بھی. پھر دوسرا عورتوں کے حقوق کے حوالے، یعنی میاں بیوی کی زوجین کے جو حقوق معاشرتی زندگی اس کو موضوع بحث بنایا کہ دونوں کا بنیادی حق ایک بیان کر دیا کہ جس سے گھر کا نظام چل سکتا ہے یا تمہیں چلا لینا چاہیے. اگر بیوی تمہاری کرپٹ نہیں ہے نا، بے روی کا شکار نہیں ہے، تو اس کو چلاؤ. اور شوہر اگر نان نفقہ دیتا ہے نا، گھر کا خرچہ اٹھاتا ہے نا، تو بیوی کو سمجھائے گا بھائی چلاؤ، یہی تمہارا حق ہے، پورا ہو رہا ہے، بس اب اس کو چلاؤ. مزید وہ جو ایک لمبی چوڑی فہرستیں ہم یا اپنے ذہنوں میں وہ رکھ لیتے ہیں نا، یہ بھی پورا ہونا چاہیے، وہ بھی پورا ہونا چاہیے، تو انسان ہے اتنا کچھ نہیں پورا ہو سکتا. سیدھی سی بات. تو بیوی شریف النفس ہے اور تم اس کا خرچہ اٹھا رہے ہو، کام چلاؤ. ٹھیک ہے. اور دوسرا مصادر دین میں سے ایک بڑے مصدر کا تذکرہ کر دیا، اللہ کی کتاب. بعض روایتوں میں سنت رسول کا بھی ذکر آتا ہے کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول. وہ جو ہے نا کہ کتاب اللہ اور میں اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اچھا وہ یہاں حجت الوداع کے خطبے کی بات نہیں ہے، وہ غدیر خم کے خطبے کی بات ہے، وہ علیحدہ آئے گا. یہاں حجت الوداع پہ ایسے الفاظ نہیں ملتے، وہ علیحدہ کچھ خاص لوگوں کو نصیحت کرنی مقصود تھی، تو ان کو کہا گیا کہ کتاب اللہ کے علاوہ میرے اہل بیت کا بھی خیال رکھنا. حجت الوداع کے موقع پہ 2 ہی مصادر دین بیان کیے. زیادہ تر روایتوں میں کتاب اللہ ہے، بعض میں سنت رسول بھی ہے. اور پھر آپ نے یہ گواہی بھی لی کہ کیا میں نے جو ہے وہ تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا، تو سب نے کہا پہنچا دیا. تو یہ مطلب موٹے موٹے اس کے. سنن ترمذی کی روایت میں ہے ابو امامہ باہلی سے کہ حجت الوداع کے خطبے پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا، حق متعین ہو گیا. کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں. ٹھیک ہے، وارث کا حق آ گیا نا وراثت میں، اب اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، لڑکا بستر والے کی طرف منسوب ہوگا، الولد للفراش، یعنی جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے نا اس کا باپ وہی ہے. اور زانی کے لیے پتھر ہے، یعنی زانی کی طرف نسبت نہیں ہوگی اولاد کی.
اصل میں تو دیکھیں نطفہ تو اسی کا ہے نا، نطفہ اسی کا ہے، لیکن اس کے یہاں پیدا نہیں ہوا، جس کے یہاں پیدا ہوا ہے اس کی اہمیت ہے، اس کی نسبت اس کی طرف ہوگی۔ کیا مطلب؟ جس کے یہاں پیدا ہوا ہے عورت کے یہاں ہوا ہے، جس کے بستر پہ اس کا کوئی شور تھا نا عورت کا، یعنی ایک شادی شدہ عورت کی بات ہو رہی ہے، ایک شادی شدہ عورت نے اگر زنا کیا، ٹھیک ہے، تو اب ظاہری بات ہے اس نے جب زنا کیا تو اب وہ اپنے شوہر کے بستر پہ دوسری کی اولاد لے آئی، تو اب زانی یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ یہ میری اولاد ہے مجھے دو، الولد للفراش، ٹھیک ہے، زانی یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ یہ میری اولاد ہے۔ کیوں؟ فراش جو ہے بستر کس کا تھا؟ بستر تو شور کا تھا نا، تو زانی نے آگے زانی بچہ کلیئر نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ کلیم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، بچہ اسی کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے، جس کے گھر میں پیدا ہوا ہے، آپ آسان الفاظ میں کیا استعارہ ہے، جس کے گھر میں پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کا بچہ ہے، اور زانی کے لیے پتھر ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے پتھر ہے، یعنی کہ مطلب بچے کی جو ملکیت وہ ماں کے خامہ سے ہو جائے گی اور زانی کو رجم کر دیا۔ زانی کو رجم کر دیا جائے گا، اصل بات یہ اس کی کیا مصلحت ہے سر؟ ثابت ہونے کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے؟ یعنی دیکھیں ثابت ہونے کے باوجود مطلب یہ ہے کہ گواہیوں سے ثابت ہو رہا ہے نا، اور دوسری بات یہ ہے کہ بچہ اس کے لیے امبیرسمنٹ کا، ٹھیک ہے، وہ بچہ کیا سمجھتا ہے کس کی اولاد ہے، ساری بات ہے وہ تو یہی سمجھتا ہے، تو زانی کو بھی پتھر مار دی جائیں گے۔ ہاں زانی کو پتھر مار، زانیہ و زانی دونوں کے، زانیہ و زانی ہاں دونوں کے۔ دونوں ہے نا، وہ تو تب ہے نا جب وہ اقرار کریں، کون اقرار کرے؟ دونوں، یا اس کے اوپر گواہان موجود ہوں۔ اب مثال کے طور پہ وہ اقرار بھی نہیں کرتے، گواہان بھی نہیں ہیں، 4 گواہ بھی نہیں ہیں، تو پھر کیا ان کو پتھر پڑیں گے؟ نہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی ایک اقرار کر لے تو دوسرے کو پتھر نہیں پڑیں گے۔ دوسرے کو نہیں پڑیں گے جب تک وہ اقرار نہ کرے، اس سے جس نے اقرار کیا اس کا جرم تو ثابت ہوا، دوسرے کا نہیں نا ثابت ہوتا، اس کے اقرار سے دوسرے کا جرم ثابت نہیں ہوتا۔ اور جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسری کی طرف نسبت کی یا اپنے موالی کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی تو اس پر قیامت کے دن تک لعنت ہو، یعنی باپ کے علاوہ کسی دوسری کی طرف نسبت جائز نہیں، یہ ہمارے رواج ہے اس چیز کا، ویسے ہمارے ہاں ہے، مطلب باپ کے علاوہ کسی اور کا نام جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹس میں لکھوا دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ حرام ہے۔ کیوں سے کیوں لکھواتے ہیں؟ اڈاپٹیڈ چائلڈ جو ہوتا ہے، جو اڈاپٹیڈ چائلڈ ہوتا ہے نا، آپ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں پھر اپنا نام اس کے ولدیت کے خانے میں لکھوا دیتے ہیں، یہ حرام ہے، قرآن نے اس سے منع کیا، اور آپ علیہ السلام نے قیامت کے دن تک اس پہ لعنت بھیج دی۔ صرف اڈاپشن کیس میں ہے یا اور بھی کیسز ہو سکتے ہیں؟ مجھے صرف گارڈین نہیں ملتا، گارڈین لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جہاں اگر لکھا ہوا ہے کہ یہ گارڈین ہے تو ٹھیک ہے، گارڈین نے لکھا ہوا ہے نا، باپ تو نہیں نا لکھا ہوا۔ ایک پریکٹیکل کیس ہے، ایک فیملی نے ایک نوزائیدہ بچہ بن سے اٹھایا، لڑکی نوزائیدہ ایکچوئل بتا رہا ہے، لڑکی جوان ہے، اس کی شادی بھی انہوں نے کر دی ہے، تو لوگ تو یہ بات نہیں بتائیں گے کہ یہ لڑکی کہاں سے ہے، ٹھیک ہے، اس کو پردہ کیسے رکھا گیا اس کا؟ مطلب اس کو کوئی ایسا نام دے دینا جو ایک عمومی نام ہو، جیسے احمد اللہ، اس کے باپ سے لوگ پوچھیں کس کی بیٹی ہے، میں وہی بات کر رہا ہوں نا، بات تو پوری ہونے دیں۔ لڑکی ہے تو اس کا نام احمد اللہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لڑکا ہے تو اس کا نام عبداللہ رکھتے ہیں۔ عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ اگلا اس کا نام سمجھے گا اور آپ کی مراد ہوگی عبداللہ بن فلاں، ٹھیک ہے۔ کہ وہ آپ کو باپ سمجھے گا لیکن آپ کی نیت کچھ اور ہے۔ ہاں ہماری نیت یہ ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، میرا عبداللہ بن فلاں، ٹھیک ہے، تو اس کے مثال کے طور پہ اس کے جو ولدیت کے خانے میں آپ عبداللہ لکھوا دیں، اچھا ولدی کا سوچیں، ولدیت کے خانے میں، ٹھیک ہے، اس کی والدہ کا نام جو ہے وہ احمد اللہ لکھوا دیں، تو لوگ پوچھیں گے اس کی ماں کا ہے باپ کا ہے، لوگ پوچھیں گے نا، لڑکی کی شادی ہوئی لوگ پوچھیں گے ماں باپ کون ہے اس کے؟ چلیں بہرحال اس میں تو انسان کوئی آگے پیچھے بات کر سکتے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی پردہ رکھنے کے لیے اگر کوئی مسئلہ ہے
تو کسی کی ولدیت کے خانے میں اگر آپ عبداللہ لکھوا دیں تو عبداللہ کا مطلب ہے کہ اس کا والد جو ہے وہ عبداللہ تھا، وہ یہ سمجھے گا عبداللہ تھا، آپ مراد لیں اللہ کا بندہ تھا، تو اللہ کا بندہ تو ہے، ظاہری بات ہے اللہ کا بندہ تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے. یا اس کی والدہ کا نام امت اللہ لکھوا دیں تو اللہ کی بندی تو ہے اس کی والدہ، تو وہ کوئی حرج کی بات نہیں، وہ کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ بات یہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے. تو کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا کھانا نکال سکتی ہے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو بہترین مال ہے، اس کی اجازت کے بغیر کھانا بھی نہ نکالیں، گھر میں لڑائی فساد نہ پیدا ہو. تو بعض خواتین ہوتی ہیں نا گھر کی کوئی چیز بس اٹھا کے دے دی، ٹھیک ہے، ہیں اکثر ہی ہوتا ہے. ہاں مطلب شوہر کے جوتے اس کو لگے کہ جی پرانے ہیں وہ دے دیے، اچھا یہ کپڑے پرانے ہو گئے ہیں چلو وہ نئے خرید لے گا، وہ نکال دی، نئے بھی دے دیے تو کیا کر سکتے ہیں. تو خواتین کو اس میں احتیاط کرنی چاہیے، ایک اور خرید لو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں خواتین کو احتیاط کرنی چاہیے، یعنی اگر وہ شوہر کا مال ہے گھر میں تو بلا وجہ چیزیں آگے پیچھے نہ کریں. مگر بعض خواتین کو لگتا ہے جیسے یہ گھر میں گند پڑا ہوا ہے، اب آپ کے لیے گند ہوگا، وہ شوہر کے لیے ہو سکتا ہے اس کا قیمتی خزانہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو نکال دیتی ہے گند سمجھ کے صفائی ستھرائی کے لیے. اب وہ بیچارہ پریشان ہو سکتا ہے اس کی کتابوں کو گند سمجھ رہی ہو. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آریتن یعنی ادھار چیز لی ہوئی ہے وہ واپس لوٹائی جائے گی، اور جو منیحہ تحفہ دے دی گئی ہے تو وہ واپس نہیں ہوگا. بعض لوگ تحفہ دے کے بھی واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. قرض واپس ادا کیا جائے گا، اور جو ضمانت دینے والا ہے وہ ذمہ دار ہوگا. تو یہاں پہ بھی کچھ مزید چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی ہیں عائلی زندگی کے حوالے سے، معاشرتی زندگی کے حوالے سے. سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، اگر کان کٹا حبشی غلام بھی تمہارا حاکم بنا دیا جائے تو اس کی بھی بات مانو اور اس کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے. خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان ہونا تھا یا اعلان کیا گیا غدیر خم کے موقع پہ، یعنی حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، میرے بعد کان کٹا حبشی غلام بھی اگر تمہارا خلیفہ بنا دیا جائے تو اس کی سماعت کرنا. یہ بھی نہیں کہا ابو بکر، کان کٹا حبشی غلام بھی. تو اگر چیزیں اتنی متعین تھیں تو آپ علیہ السلام کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اس کی بھی سماعت کرنا. ہاں ساتھ میں ایک شرط لگائی، جب تک وہ کتاب اللہ کو قائم کرے. اصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کی نسل کیا ہے، نسبت کوئی چیز. ہاں یہ بھی نہیں کہ وہ قریش میں سے ہو، یہ بھی نہیں کہ وہ آزاد ہو. وہ حبشی غلام ہو سکتا ہے، وہ کان کٹا بھی ہو سکتا ہے، اگر کتاب اللہ کو قائم کر رہے ہیں اس کی سماعت تمہارے اوپر لازم ہے. تو یہ اس کے متعلق نہیں، ویسے میں آپ نے پوچھا کان کٹے سے مراد کوئی مطلب اس کے اندر عیب بھی ہو، یہی مراد ہے، عیب بھی ہو. مطلب لوگ اس کو معیوب سمجھتے تھے نا، یعنی آپ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتہائی درجے میں جس سے لوگوں کو کوئی کراہت ہو سکتی تھی اس کے خلیفہ یا امیر بننے کے حوالے سے، اس کو آپ علیہ السلام نے بیان فرما دی کہ وہ بھی اگر کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کر رہے آگے تو اس کی سماعت ہے. اب یہ نہیں کہ میں نے فلاں کو ہی بنانا ہے یا فلاں کی عمارت پہ میں نے راضی ہونا ہے، یہ نہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نسبت کا سرے سے فائدے کوئی نہیں، اس طرح ہے یا قرآن کا تو حکم یہی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن اس اعتبار سے دیکھتے تو حضور فرما رہے ہیں کہ میری اہل بیت کا خیال رکھنا. نسبت کا سرے سے کوئی نہیں یہ تو یہ کہنا ایمان کے ساتھ نسبت فائدہ مند ہے. اصل بات ایمان کے ساتھ نسبت فائدہ مند ہے. جو مثالیں دی جاتی ہیں نا کہ نسبت فائدہ نہیں دیتی، وہ ساری ایسی ہیں جس میں ایمان نہیں. جیسے ابو لہب کی نسبت، چچا انہی کی نسبت ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان نہیں. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ یعنی آزر کی نسبت، ان کے والد ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کو. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ حضرت لوط، حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کی نسبت،
لیکن اگر کوئی بندہ ایمان کے راستے کے اوپر ہے اور اس کی آپ علیہ السلام سے نسبت بھی ہے تو بہرحال یہ نسبت اس کے لیے فائدہ مند ہے. ایڈیشنل کوالیفیکیشن. ہاں ایک ایڈیشنل کوالیفیکیشن ہے، اس کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے، اور آپ علیہ السلام نے بھی کہا کہ اس کا لحاظ کرو، اور صحابہ بھی کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ نہیں کرتے. یہ بھی ہے روایت کہ حضور نے فرمایا مدینہ والوں کو جو ہے برا بلا نہ کہو کیونکہ ان کی نسبت میرے شہر سے. خیر اس الفاظ میں تو نہیں پڑھی، اس الفاظ میں تو نہیں پڑھی، لیکن بہرحال ویسے اہل مدینہ کے فضائل تو موجود ہیں. اہل مدینہ کی فضیلت کے حوالے سے روایتیں موجود ہیں، مضبوط اور صحیح روایات. تو یہ بات ہے کہ صرف ایمان کی نسبت نہیں، آپ علیہ السلام کے ساتھ اگر کسی کی رشتہ داری کی نسبت بھی ہے. اب جیسے دیکھیں نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑتا تو کس سے دعا کرواتے؟ حضرت عباس سے. فضیلت میں بات کریں تو حضرت عمر کی فضیلت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب تقریباً سب کا اتفاق ہے. آپ علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر، پھر اس کے بعد حضرت عمر کا درجہ ہے، ٹھیک. لیکن جب دعا کی باری آئی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ شفیع بنایا اللہ کے حضور میں، کہ قید سالی میں جو ہے وہ دعا اس طرح سے مانگی کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں شفیع بناتے تھے. اب آپ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو آپ کے چچا کو جو ہے وہ شفیع بنا رہے ہیں اللہ کی جناب. قرابت کی نسبت ہوئی، دوسری اعتبار سے وہ صاحب ایمان بھی تھے. صاحب ایمان بھی تھے. ہاں ہاں. میں نے ایک وہ غامدی صاحب کا کلپ سنا تھا، وہ جو ہے نا کہ میں آپ کو خوف دلاتا ہوں اپنی طرف سے. اہل بیت کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے متعلق کہا کہ ان کے متعلق نہیں، ازواج مطہرات کے حوالے سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈری ہے. اصل میں دیکھیں یہ ان کے بارے میں، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیسیکلی وہ آگے آئیں گی، تفصیلی روایتیں آگے آ رہی ہیں. وہ غدیر خم کے موقع پہ ہم ان روایتوں کو کھولیں گے. وہ ازواج مطہرات کے بارے میں نہیں ہیں وہ روایتیں. ویسے اہل بیت کا جو لفظ ہے وہ ازواج مطہرات کے بارے میں بھی آتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے. ہاں قرآن میں ازواج مطہرات کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن وہ جو روایتیں ہیں نا صحیح مسلم وغیرہ میں کہ میں تمہیں جو ہے وہ نصیحت کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تناظر میں. آپ کا ہی ایک میں نے کلپ دیکھا تھا، اس میں آپ نے وہ اولاد عقیل اور یہ وہ مسئلہ ہے آل محمد کا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو آل محمد جو ہے اس میں آل عقیل بھی شامل ہیں، آل جعفر بھی شامل ہیں، یہ سارے بھی شامل ہیں نا، یعنی جن کے اوپر صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ یہ نہیں. بھی اہل بیت نہیں آئیں گے؟ نہیں، آل محمد میں. آل محمد جو ہے وہ اور اصطلاح ہے، اہل بیت اور اصطلاح ہے. تو اہل بیت میں ازواج مطہرات شامل ہیں، یہ بات ٹھیک ہے. قرآن کے تناظر میں تو پہلے اہل بیت قرآن نے جو ہے وہ ازواج مطہرات کو کہا ہے، ٹھیک ہے. ہاں حدیث کے تناظر میں جب آپ بات کرتے ہیں اہل بیت کی تو یہاں جو ہے وہ اہل بیت سے مراد وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، فیملی، ہاں ان کی جو فیملی ہے وہ عام طور پہ وہی مراد ہوتی ہے، لیکن ازواج بھی بعض اوقات مراد ہوتی ہیں. لیکن یہ بات درست ہے کہ قرآن میں جو ہے وہ اہل بیت سے مراد ازواج ہوتی ہیں، لیکن دونوں کا تناظر مختلف ہے نا، مختلف پرسپیکٹیو میں دونوں نے بات کی ہے. شیعہ سے رات پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد، اس کو ہی پڑھتے ہیں. ہاں. تو ایک اور روایت میں مسند احمد کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، جو تم کھاتے ہو وہی ان کو کھلانا، جو تم پہنتے ہو وہی ان کو پہنانا. اگر ان میں سے کسی سے غلطی ہو جائے تو جسے تم معاف نہ کر سکو تو انہیں بیچ دینا، لیکن سزا نہ دینا. چلو ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. 1 منٹ دیکھ لیں. چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک.